قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تو یہ کہتا ہے تم زکات دو، تمہارے مال کی ذمہ داری میری ہے، حفاظت میں کروں گا، آگ کبھی نہ لگتی، تباہی کبھی نہ آتی، سیلاب نہیں آتے، ہم نے زکات دینا بند کی اس لیے سیلابوں نے برباد کیا، ہم نے حق دینا بند کیا غریبوں کا، چوری ہو گئے سارے مال، بدلو اپنے رویے، سب کچھ خدا کا سمجھو، جو اس کا حق ہے اسے دے دو، جو تمہارا ہے وہ تم لے لو، خدا کی قسم نہ تم مارے جاؤ گے نہ غریب بیٹیاں ماری جائیں۔ وہ بات یاد ہوگی، وہ کہا تھا کسی نے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آج محفل عشق مصطفیٰ کانفرنس ہے اور عاشقان رسول کمیٹی ہے، تو کم سے کم کچھ تو کہیں نہ کہیں نظر آنا چاہیے نا، ذرا جھوم کے جس کو حضور سے جتنا عشق ہے اتنی آواز سے درود پڑھیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور جملہ عاشقان مصطفیٰ کو مولا اس محفل کے سجانے کے بدلے میں بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یہ آج مجھے بے حد خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ ایک ہی محفل کے اندر قطب المدار کا نعرہ بھی لگا، اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگا۔ خدا کی قسم یہی ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی چمن میں سارے پھول نظر آنے چاہیے، ایک ہی چمن میں سارے پھول نظر آنے چاہیے، یہ نہیں خالی گلاب کہے میں چمپا نہیں دیکھوں گا، چمپا کہے چمیلی سے نفرت ہے۔ اگر ساری اپنی اپنے خوشبوئیں لے کے بیٹھ جائیں گے نا تو پھر چمن کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ ایک ہی محفل کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوں اور سب کا دعویٰ ہو کہ میں سبھی سے پیار کرتا ہوں تو پھر بہاریں الگ ہی نظر آیا کرتی ہیں۔ بہت اچھا لگا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج چونکہ اور ہم بریلویوں کا اصول یہ ہے کہ جس کی نگری کے قریب جاتے ہیں اسی کی سلطنت تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہی ہمیں ہمارے امام احمد رضا نے سکھایا ہے، یہی سکھایا ہے ہمیں، یہی سکھایا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر اپنے نعرے نہیں بزرگوں کے نعرے لگواؤ۔ میں کئی بار کبھی کبھی دیکھتا ہوں اسرائیل مسعودی صاحب بہت بڑے نقیب ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور ساتھ میں عاشق بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، عاشق بھی ہیں۔ میں کبھی دیکھتا ہوں کہ لوگ نا بڑی بڑی بارگاہوں میں جا کر بھی نا اپنی نعرے لگوانے لگ جاتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ چمواتے ہیں۔ میں نے یہ سمجھا مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے بندے سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رب کے گھر میں کھڑے ہو، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کے کسی بندے سے مانگنے کی اجازت نہیں۔ تو مجھے خود بتاؤ، اجمیر والے کی چوکھٹ پہ ہم جائیں اور اپنے ہاتھ چموائیں، ہمیں بھی غیرت آئے گی۔ قطب المدار کی نگری میں آئیں، اپنے نعرے لگوائیں، ہمیں بھی غیرت آئے گی۔ آج بہت بڑی شخصیت کے علاقے میں ہیں، خدا کی قسم تو ہم بریلی والے ہیں، ہم کسی ایک سے نہیں ہر ایک ولی سے پیار کرتے ہیں، اور اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس چمن میں ایک بہت پیارا پھول چمن زہرا سے آیا ہے، جسے دنیا آل نبی اولاد علی حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کے نام سے جانتی ہے۔ جب حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت کے چہرے کی برکت سے محفل میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، یہ پیار جو ہمارے بیچ ہے نا اسی طرح رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہندوستان میں ہماری کیا کنڈیشن ہو چکی ہے یہ سبھی کو پتا ہے۔ ہم کس دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ دنیا جانتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن
میری آواز آ رہی ہے نا آپ تک؟ ہے نا؟ قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان احسان رہے گا، کنڈیشن کچھ بھی ہو جائے لیکن ہندوستان میں اسلام باقی رہے گا۔ ایک پاکھنڈی نے کہا تھا کہ میری کوشش یہ ہے کہ اسلام مٹایا جائے، میں کہتا ہوں کہ نور خدا کے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ بھی جو کنڈیشن ہو گئی ہے نا ہماری، اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ جو ہماری کنڈیشن ہو گئی ہے نا، اس کنڈیشن کی بھی وجہ ہم ہی لوگ ہیں، برا مت مانیے، اس کنڈیشن کے ذمہ دار بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، کہتے ہیں لوگ، کوئی کہتا بھئی مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے، کوئی کہتا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں وجہ بتائیں۔ تو کہتے ہیں جی یہ بریلوی لوگ جو ہے نا مدار پاک کو نہیں مانتے، وارث پاک کو نہیں مانتے، ان کا جھگڑا جو ہے نا بزرگوں سے رہتا ہے۔ کان کھول کے سن لو، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم کالی کپڑے پیلے پہننے سے کوئی مداری نہیں ہو جائے گا، کوئی وارثی نہیں ہو جائے گا، جب تک اس دل کے اندر وارث پاک موجود نہ ہو کوئی وارثی نہیں ہوگا۔ ہم ان ڈھونگیوں سے نفرت کرتے ہیں جو خالی رنگ پہن کر کے خدا سے دور ہو گئے۔ ہمارا یہ ماننا کہ ہندوستان کا کوئی بھی ولی ہو وہ ہمیں خدا سے دور کرنے نہیں آیا، خدا کے قریب کرنے کے لیے آیا۔ پکی بات ہے؟ بولو ہے پکی؟ تسلیم کرتے اتنی بات؟ اب جھگڑا جو ہوتا ہے، جھگڑا صرف اس بات کا ہوتا ہے، بہت غور سے میری بات سنیے گا، اللہ کرے یہ جنازہ ہی نکل جائے بیماری کا، ایک ہی محفل میں وارثی بھی بیٹھا ہو، صابری بھی بیٹھا ہو، چشتی حشمتی برکاتی رضوی سب ہو، اور کوئی پوچھنے والے پوچھے کون ہے یہ، تو صرف ایک نام دیا جائے، یہ کسی بھی چمن کے پھول ہیں نا لیکن یہ سارے محمدی نظر آ رہے ہیں، سارے حضور کے غلام ہونے چاہیے۔ اتنے جھگڑے ہو گئے، اتنی دیواریں ہو گئی، کئی سگے بھائیوں کو دیکھا 10 سال سے گفتگو نہیں، کہا کیوں؟ کہا جب سے وہ وارثی ہوا مجھ سے نہیں بولتا۔ ہاں لوگ کہتے ہیں لوگ مدار پاک کو گالی دیتے ہیں، ہماری اوقات؟ ہم اتنے بڑے بڑوں کے بارے میں بولے؟ ہم تو اپنے باپ کے بارے میں نہیں بولتے جس کے ہم نے دن و رات دیکھے، پھر ہم ان ولیوں کے بارے میں کیسے خلاف بولیں گے کہ جن کو ہم نے صرف سنا ہی سنا۔ اور میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اسرائیل مسعودی صاحب قبلہ چیلنج ہے میرا، اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ بات کرے جو اعلیٰ حضرت سے زیادہ علم رکھتا ہو، مدار پاک کے بارے میں وہ کھڑا ہو کے بات کرے کہ جس کا رتبہ مدار پاک سے بڑا ہو، وارث پاک کے بارے میں وہ بھوکے جو وارث پاک سے بڑا ہو، اور اگر اوقات نہیں ہے تو گردن جھکا کے رہے، اور اتنا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حق، مسلک اعلی حضرت فیضان قطب المدار، آمد سرکار سہیل ملت واحدی دولہا۔ بھائی ہم کرنے کیا آئے تھے، کرنے کیا لگ گئے؟ ڈیوٹی کیا تھی اور لگ کدھر گئے؟ ہمیں کرنا کیا تھا، ہم گئے کدھر؟ ہم گئے کدھر؟ ہمیں فخر ہے میں وارثی ہوں، فخر کی بات ہے، صابری ہے فخر کی بات ہے، رضوی چشتی برکاتی ہے فخر کی بات ہے، واسطی واحدی ہے شان کی بات ہے، لیکن خدا کی قسم اس سب سے بڑا محمدی ہونا ہے، حضور کا ہونا سب سے بڑی بات۔ اور یہ کب ہوں گے؟ کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے، استنجا کرنا آتا نہیں، وہ کہتا جی یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ، لمٹ میں رہ بیٹے، کمر بند باندھنا سیکھ۔
اتنے بڑے بڑوں کے بارے میں یوں نہیں بھونکا کرتے. اور اعلی حضرت کوئی بریلی سے پیدا ہونے والی فصل کا نام نہیں ہے. مصطفیٰ کی چوکھٹ سے بنائے جانے والی ذات کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے. ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں. اور رہ گئی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی بات، بھائی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. تم اپنے علماء کے پیچھے چلو، اپنے رہنما کے پیچھے چلو. یہ دین والے بتائیں گے، یہ ذمہ دار بتائیں گے یہ نعرہ لگانا درست ہے کہ نہیں. اور میں ان کھچڑی اور چچوندر برساتی مینڈکوں سے بھی میرا سوال ہے. آپ 12 سال کتابیں پڑھ کے آئے ہو، خالی دال بھی گاڑی ہے مدرسے کی. پڑھا کیا ہے؟ پڑھا کیا ہے؟ لڑائی ہو جاتی اس نعرے سے؟ نہیں، اس نعرے سے نا عشق مصطفیٰ نکھر کے باہر آیا کرتا ہے. کلیئر بات، عشق مصطفیٰ نکھر کے باہر آتا ہے. اور میں ایک بات کہوں، اگر خدا کی قسم کو یہ نہ سمجھے کہ میں بریلی سے تاج الشریعہ سے بیعت ہوں اس لیے بریلی کی بات کر رہا ہوں. اگر میں چشتی ہوتا، برکاتی ہوتا، میں کسی بھی سلسلے سے جڑا ہوتا، بریلی سے نہ بھی بیعت ہوتا تب بھی میں امام احمد رضا کے گیت گاتا. وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ذریعے مصطفیٰ کا سلسلہ ملا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے ایمان بچا ہے، ان کے ذریعے ولیوں کا تقدس بچا ہے، ان کے ذریعے مزاروں کا کمال بچا ہے، ان کے ذریعے چادروں کی بہاریں ہیں، ان کے ذریعے کل موجود ہے، ان کے ذریعے عرس موجود ہے. میں تو کھل کے کہتا ہوں اگر احمد رضا نہ ہوتے تو کسی پیر کے مزار پہ اگربتی نہیں ہوتی، احمد رضا نہ ہوتے کسی مزار پہ گلاب نہ ہوتا. آج جو چادریں چل رہی ہیں یہ تیرے باپ کا کمال لگی، بریلی کے احمد رضا خان کا کمال ہے. امام احمد رضا کا کمال ہے. انہوں نے سکھایا کہ مدار پاک کی چوکھٹ پہ جا تو کیسے جاؤ. انہوں نے بتایا کہ وارث پاک کون ہے. اور سن، اگر چرس پی کے تو وارثی بنتا ہے نا تو 2 منٹ میں تیری بھانگ اتار سکتے ہیں. اس لیے کہ تو ہم سے پکا وارثی نہیں، ہم تجھ سے زیادہ پکے وارثی ہیں. کوئی مائی کا لال ہمارے سامنے وارث پاک کے خلاف بھونک کے دکھائے، اگر زبان کھینچ کے گلے میں نہ لپیٹتے تو پھر اپنے باپ کی اولاد نہیں. اس لیے کہ ہم کسی بھی بزرگ کی توہین گوارا نہیں کرتے. جھگڑے کب ہوئے، نقصان کب ہوئے؟ جب بھائی بھائی لڑ گئے، جب یہ کہنے لگے میرا تیرے سے افضل ہے، میرا تیرے سے افضل ہے. کیوں؟ تیری آنکھیں اتنی دور تک دیکھ رہی تھی کہ کس کے پیر نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کس کے کتنے سجدے کون رب کی بارگاہ میں کس مقام پہ تجھے ٹپ گیا. اور جب نہیں دکھا تو ہوتا کون ہے چھوٹا بڑا کرنے والا. ایک بات یاد رکھو، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت. یہ یاد رکھیے، اپنے کو چھوڑنا نہیں ہے اور دوسرے کو چھیڑنا نہیں ہے. اپنے پیر سے پیار کریں اور دوسرے کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے، ہر ولی ہمارا ہے. یہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جو کسی بھی ولی کی توہین کرے، ولی کامل کی، وہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پہ ہے ہی نہیں. یہ کلیئر ہے. وہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پر ہے ہی نہیں. اگر کوئی بے وقوف اپنے آپ کو بریلوی کہہ کر کے وارث پاک کو برا کہے، صابر پاک کو برا کہے یا مدار پاک کو برا کہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ نہیں ہے. اس کی ایک کی وجہ سے آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو غلط نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں بزرگوں کی توہین نہیں، بزرگوں کا ادب سکھاتا ہے، بزرگوں کا احترام سکھاتا ہے. اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھ کے. جھگڑے کتنے بڑھ گئے، نفرتیں کتنی ہو گئی، بھائی بھائی کو سلام کرنے تیار نہیں. وہ اس کے پیر کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کے پیر کو کافر کہہ رہا ہے. یہ کام تھے ہمارے، یہ کوششیں تھی. اور معاف کیجئے گا، کچھ خانقاہوں میں جب نااہل سجادے بیٹھے، ان کی وجہ سے بھی امت کو نقصان پہنچا. خانقاہوں کا کام تھا بندے کو یہاں سے اٹھا کے وہاں تک لے جانا. یعنی اگر کوئی بے عمل ہے تو اسے نیک بنانا، اگر کوئی خدا سے دور ہے تو قریب کرنا.
یہ خانقاہوں کا کام تھا. کسی کو جاسوس بنا کے کسی بستی میں چھوڑ دینا یہ خانقاہوں کا کام نہیں تھا. اب کسی پیر کو کسی کو یہ کہہ دینا دیکھتا رہنا وہ کس کے پیچھے جا رہا ہے, وہ پیر ہو سکتا ہے پیر نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی چاپلوسی کے لیے دلالی کرتا ہے فون کر کے کہتا حضرت جی تمہارا مرید فلاں پیر کے پاس دیکھا ہے, تو وہ آخرت کے بارے میں سوچے اس کا انجام کیا ہونا ہے. اور میرے بھائی سوچ تو سکی, آج وقت یہ نہیں ہے کہ اس بات پہ لڑا جائے تیرا افضل ہے یا میرا افضل ہے. آج وقت یہ نہیں ہے کہ اس بات پہ کوشش کی جائے کہ شجرے کس کے زیادہ ہے. آج وقت یہ نہیں ہے کہ مریدوں کی تعداد بڑھی جائے. آج ضرورت اس بات کی ہے, اس بات پہ غور کیا جائے کتنی بیٹیاں شریعت مصطفیٰ پر پابند ہیں اور کتنی نہیں ہے. خانقاہوں سے گزارش ہے آج اپنے شجرے نہ بڑھاؤ, اللہ توفیق دے تو جو غریب لاوارث بیٹیاں ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھو. جن باپوں کے پاس نکاح کا پیسہ نہیں ہے ان کا سہارا بن جاؤ. جو بیٹیاں باپ کی غربت کی وجہ سے مذہب بدل کر کے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں ان کا ہاتھ تھام لو. خدا کی قسم اگر تمہاری وجہ سے ایک بیٹی کا ایمان بچ جائے گا تمہارا آنا بھی کامیاب تمہارا جانا بھی کامیاب ہو جائے. نعرہ تکبیر. ذرا مجمع سے کھڑے ہو کر کے کوئی ٹک نعرہ لگائے. واہ واہ واہ, کیا کہنے مفتی صاحب, زندہ باد. بہت اچھا پیغام ہے مفتی صاحب, بہت اچھے, کیا زبردست گفتگو, ماشاء اللہ. او بھائی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے زکوٰۃ کا حق ادا کیا ہوتا نا تو میرے حضور کی امت کی بیٹی کسی سگنل پہ نقاب پہن کے بھیک نہیں مانگتی. غلطی ہے ہماری. زکوٰۃ کا پیسہ بھی امیر کھا گئے, عشر بھی ہم نے نہیں دیا. فصل اچھی ہوئی تو کہتا بیج کا کمال ہے, کھیتی اچھی ہو گئی تو کہتا دوا اچھی تھی, فصل ماری گئی تو کہتا اللہ نے برباد کر دیا. شرم آنی چاہیے. خدا کی قسم یاد رکھ رزاق اللہ ہے, ایک ایک دانے کو پیدا کرنے والا خدا ہے. کبھی سوچ اپنے بارے میں غور کر, تو کیا تھا, تیری اوقات کیا تھی, تو تو کچھ بھی نہیں تھا. اس نے ایک قطرے سے تجھے کیا سے کیا بنا دیا. خدا کی قسم کبھی جھانک کے تو دیکھ گریبان کے اندر, اپنے مجسمے میں غور تو کر. اس نے دل بنایا کتنی محفوظ جگہ رکھا ہے, آنکھ رکھی ہے سیفٹی کے لیے کتنے بہترین وائفر لگائے اس نے. سوچ سکتے ہو آپ, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی کاریگری تو دیکھو. ہاتھ جہاں سے ٹوٹ جائے بڑے سے بڑا ڈاکٹر دوبارہ ویسا نہیں جوڑ سکتا جیسا میرا خدا بنا سکتا ہے, اس لیے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا میرا خدا ہے. جب تیرے کھیت کے اندر دانا اگا تھا تب تو کہتا خدا کا شکر ہے. پورا پودا بنا تھا تو کہتا خدا کا شکر ہے. بال لمبی آئی کہتا خدا کا شکر ہے. فصل کٹ کے آ گئی عشر زکوٰۃ نکال کے دے دیتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تو یہ کہتا ہے تم زکوٰۃ دو, تمہارے مال کی ذمہ داری میری ہے, حفاظت میں کروں گا. آگ کبھی نہ لگتی, تباہی کبھی نہ آتی, سیلاب نہیں آتے. ہم نے زکوٰۃ دینا بند کی اس لیے سیلابوں نے برباد کیا. ہم نے حق دینا بند کیا غریبوں کا, چوری ہو گئے سارے مال. بدلو اپنے رویے, سب کچھ خدا کا سمجھو. جو اس کا حق ہے اسے دے دو, جو تمہارا ہے وہ تم لے لو. خدا کی قسم نہ تم مارے جاؤ گے نہ غریب بیٹیاں ماری جائیں.